فتق کے حوالے سے، اور اس میں پہلی فرصت میں بخاری شریف کے اندر جو چیز تھی اور اس کی میں نے تنقیح پیش کر دی ہے۔ باقی فی نفس ہی باغ فتق کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے اور اس کے محرکات کیا ہیں، یہ سورہ حشر میں سے ایک مختصر سا حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ آپ کے ذہن میں رہے کہ ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فے، ان دونوں میں فرق ہے۔ کفر کے ساتھ مقابلہ لگے اور اس سے جو مال ہاتھ لگے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور کفر کے ساتھ لڑائی نہ ہو اور ویسے ان کا مال ہاتھ لگ جائے، وہ دیکھ کر بھاگ جائیں یا صلح کر لیں، مال ہاتھ لگ جائے کافروں کا بغیر لڑائی کے، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ باغ فتق مال فے میں سے تھا، اس میں کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں، شیعہ سنی دونوں متفق ہیں کہ یہ باغ فتق مال فے میں سے۔ اب مال فے کے جو مستحقین ہیں، اللہ تعالیٰ نے 3 طبقے بیان کیے ہیں قرآن مجید سورہ حشر کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلا طبقہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، وہ مہاجرین جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، اپنے مالوں سے نکالے گئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی نیتیں بھی پاک تھیں کہ وہ اللہ کی رضا کو چاہتے تھے، یعنی ان کا ظاہر بھی پاک، ان کا باطن بھی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یعنی ان کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ یہ پہلا طبقہ ہے مہاجرین کا، جس کا ظاہر بھی پاک، باطن بھی پاک، اور یہ سچے ہیں، یہ ایک طبقہ یہ ہے۔ اور دوسرا طبقہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اللہ نے فرمایا دوسرا طبقہ وہ ہے جو پہلے سے ہی مدینے میں رہنے والا تھا اور جو ہجرت کر کے مدینے آ رہے تھے، یحبون من ہاجر الیہم، یہ جو انصار تھے یہ ان مہاجرین سے محبت کرتے تھے، اور مہاجرین کو جو چیز دی جاتی تھی ان کی وجہ سے ان کے دلوں میں کوئی حسد پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بات سمجھ آئی؟ ان کے دلوں میں کوئی حسد پیدا، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، جو مہاجرین کو دیا جاتا تھا ان کی وجہ سے ان کے دلوں میں کوئی حسد پیدا نہیں ہوتا تھا، اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، اور جو اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنے کو نفسانی خواہشات سے بچا لے، اللہ نے فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ دوسرا طبقہ ہے انصار کا۔ 2 طبقے ہو گئے، ایک مہاجرین اور دوسرا انصار۔ اور تیسرا طبقہ ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، مہاجرین اور انصار کے بعد آئیں گے، اور وہ استغفار کرنے والے ہوں گے مہاجرین اور انصار کے لیے۔ یہاں ایک ضمن میں ایک بات عرض کر دوں کہ استغفار نیکیوں پر کیا جاتا ہے یا خطاؤں پر؟ ہاں بھائی، خطاؤں پر کیا جاتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بعد میں آئیں گے وہ پہلوں کے لیے استغفار کرنے والے ہوں گے۔ پتہ چلا کہ اللہ نے جو لائن دی ہے وہ یہ دی ہے کہ اگر تمہارے سامنے پہلوں کی کوئی کمی کوتاہی آ جائے تو کسی کو اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے، تمہارے لیے تعلیم یہ ہے کہ تم استغفار کرو۔
بات سمجھ آئی؟ یہ جو ہماری عقائد کی کتابوں میں ہوتا ہے نا کہ صحابہ اکرام پر جو ہے ان کی کوئی غلطی بیان نہیں کرنی چاہیے، اور ان کی خطا اگر سامنے آ جائے تو ہم رک جائیں، اپنی زبان کو روک لیں، ایسے عقائد قرآن کی اس آیت سے ماخوذ ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ خطا دے کر اور تم کہنا کہ اس پر جو ہے کیچڑ اچھالنا، اور یہ نہیں، وہ استغفار کریں گے۔ اللہ ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے، وہ استغفار کرنے والے ہوں گے اور وہ یہ کہیں گے اے ہمارے رب ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی قدورت پیدا نہ فرما، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا چکے۔ ایمان لا چکنے والے دو طبقے، ایک مہاجرین اور ایک انصار۔ اب یہ تین طبقے ہیں، قرآن نے مال فے کے مستحقین کا تذکرہ کرتے ہوئے تین طبقوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا طبقہ مہاجرین، دوسرا طبقہ انصار، اور تیسرا طبقہ جو مہاجرین اور انصار کے بعد میں آئے گا لیکن ان کو ماننے والا ہوگا، ان کو ماننے والا۔ اور اس میں فائدے کے طور پر ایک بات عرض کر دوں، امت مسلمہ کا انحصار ان تین طبقوں میں، پوری امت میں جو بھی مومن ہے ان کی جگہ ان تین طبقوں میں کہیں نہ کہیں ملے گی، اور جس کو ان تین طبقوں میں سے کہیں بھی جگہ نہ ملے وہ ساری رات اپنے آپ کو مومنین مومنین کہتا پھرے، ساری زندگی مومنین کہتا پھرے، وہ مومنین میں شامل نہیں ہے، یا مہاجرین یا انصار یا ان کو ماننے والے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی۔ اب مال فے میں ان سب کا حق ہے، اور باغ فدق بھی ہے مال فے۔ جب مال فے ہے اور اس میں مہاجرین کا بھی حق ہے، انصار کا بھی حق ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا بھی حق ہے، تو ایسا مال جس میں اتنے مستحقین ہوں کہ جن کو یکجا جمع کرنا ممکن ہی نہ ہو، تو ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، ان کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے؟ ایک ہی صورت ہے کہ اس کی ذات کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، اس کے منافع جو ہیں یہ عام مسلمانوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو بیت المال میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے جو منافع ہیں ان کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو صدیق اکبر نے بھی تو یہی کیا تھا فیصلہ۔ بات سمجھ آئی؟ جی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے باغ فدق کے مسئلے کو یہی ختم کر دیا۔ بس جب سب کا حق ہے، ایک چیز میں میرا بھی حق ہے، اس کا بھی ہے، اس کا بھی ہے، اس کا بھی ہے، تو میں اکیلا اس چیز کو کہیں ہبہ کر سکتا ہوں؟ نہیں۔ یا میری وہ ملکیت بن سکتی ہے؟ نہیں۔ یہ بات قرآن مجید کی یہاں تک آ گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کیا۔ اب آئیے کہ حضرت فاطمہ وہاں چل کر گئی ہیں یا بندہ بھیجا ہے، اس میں تحقیق یہ ہے کہ حضرت فاطمہ چل کر نہیں گئی۔ یہ جو بیان کرتے ہیں نا، یہ یوں منظر پیش کرتے ہیں کہ جیسے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کی دربار ہو اور وہ بڑے تخت پر بیٹھے ہوئے ہوں، چار آدمی ادھر سے پنکھا لگا رہے ہوں اور چار آدمی ادھر سے پنکھا لگا رہے ہوں، اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کھڑی ہوئی ہوں، یوں منظر کر کے پیش کرتے ہیں۔ یہ سارا جھوٹ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گئی ہی نہیں ہیں۔ بخاری شریف کے اندر دو صیغے آتے ہیں، جاءت کہ حضرت فاطمہ آئی ہے حضرت ابو بکر کے پاس، اور دوسرا صیغہ آتا ہے ارسلت کہ بندہ بھیجا ہے۔ جہاں جاءت آیا ہے یہ مجاز ہے، اور جہاں ارسلت آیا ہے یہ حقیقت ہے۔ اس کی آپ مثال سمجھیں کہ جہاں جاءت آیا ہے وہ مجاز ہے، جس طرح
ہم کسی کی شکایت کرنے کے لیے کوئی بندہ بھیجتے ہیں، کوئی نمبردار کے پاس بندہ بھیجا، شکایت کے لیے تھانے میں بندہ بھیجا، کورٹ میں بندہ بھیجا، ایس پی کے پاس بندہ بھیجا، پھر جب اس کو آخر میں ہم بیان کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف اس کے پاس بھی گئے ہیں، ہم تھانے میں بھی گئے ہیں، ہم کورٹ میں بھی گئے ہیں، ہم فلاں نمبردار کے پاس بھی گئے ہیں، اگرچہ خود گئے ہوئے نہیں ہوتے، بندہ بھی بھیجا ہوا ہوتا ہے تو اس کو بیان میں یوں کہا جاتا ہے کہ ہم وہاں بھی گئے ہیں، وہاں بھی گئے ہیں۔ تو بات وہاں پہنچی، اس کو یوں بیان کرنا کہ وہاں گئے ہیں، یہ معمول میں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بخاری شریف میں جہاں جاءت آیا ہے وہ مجاز ہے، اور جہاں ارسلت آیا ہے کہ بندہ بھیجا ہے وہ کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس خاتون جنت کی پاک دامنی کا عالم یہ ہو، جس خاتون جنت کی پاک دامنی کا عالم یہ ہو کہ آخری وقت میں پریشانی کا اظہار کرتی ہوں کہ جب میری ریلت ہو جائے گی، میرا جنازہ اٹھایا جائے گا اور اس پر چادر ڈال دی جائے گی تو غیر محرم کی نظر اس چادر پر بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ یہ طریقہ کیسے بنایا جائے؟ جس خاتون جنت کی پاک دامنی کا عالم یہ ہو کہ حضرت علی سے وصیت کرتی ہوں کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے تاکہ غیر محرم کی نظر محمد کی بیٹی کے جنازے تک بھی نہ آئے۔ ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ وہ خاتون جنت چند کھجوروں کے لیے کسی کے پاس چل کر گئی ہو؟ اسی لیے یہ بنیاد ہی غلط ہے۔ جی حضرت فاطمہ نے یہ کہا، انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا، انہوں نے یہ دلیل پیش کیا، انہوں نے یہ پیش کیا، سارا من گڑت ہے۔ ان ذاکروں کی اپنی کہانیاں اور افسانے بنائے ہوئے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس گئے گزرے دور میں اگر آپ کی بیوی، میری بیوی حق مانگنے کے لیے ہمارے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کے دروازے پہ چلی جائے تو آج ہم برداشت نہیں کرتے، اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو جس کے پاک دامنی کا عالم یہ ہو کہ وہ جنازے پر بھی غیر محرم کی نظر کو برداشت نہ کرتی ہوں، وہ کیسے ہم اس کو مان سکتے ہیں کہ وہ چند کھجوروں کے لیے کسی کے پاس چل کر گئی؟ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی حضرت فاطمہ وہاں گئی ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ناراضگی والی بات بخاری شریف میں راویوں والی بات وہ میں نے عرض کر دی۔ یہاں جو راویوں نے لم تتکلم دیکھا کہ حضرت فاطمہ نے بات نہیں کی، اب اس سے وہ سمجھ بیٹھے کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی، حالانکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بات نہیں کی۔ اور ہماری بہت ساری کتابوں میں اور جگہ تفاسیر میں بھی اس کی وضاحت ہے، فلم تکلمہ فی ھذا المیراث، فلم تکلمہ فی ذلک المال، کہ اس مال کے متعلق، اس میراث کے متعلق حضرت فاطمہ نے بات نہیں کی۔ جب ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو مطلب بھی ہم بتائیں گے نا، عبارت ہماری ہو اور مطلب تمہارے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اسی لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بات نہیں کی۔ یہ ایسا معلول ہے کہ اس کی علت فقط ناراضگی ہی ہو، یہ بات غلط ہے۔ بات نہ کرنا اس کی علت فقط ناراضگی ہو، یہ نہیں ہے۔ بہت ساری اور بھی علتیں ہیں، عدم ضرورت، مطمئن ہو جانا۔ بھائی کوئی مسئلہ پوچھا، انہوں نے آگے سے حدیث سنا دی، حضرت فاطمہ مطمئن ہو گئی، اب کیوں بات کریں حضرت ابوبکر صدیق سے؟ کیا حضرت فاطمہ کو صدیق اکبر سے پردہ نہیں تھا؟ غیر محرم تھے نا صدیق اکبر ان کے لیے، کیوں باتیں کریں ان سے؟ یہ بات سمجھ آئی؟ جس طرح آدمی اپنے محلے میں رہتا ہے، گلی ایک ہے، گھر ہے، گھر گھر کے ساتھ ملا ہوا ہے، مہینے گزر جاتے، بات کرنے کی نوبت نہیں آتی اور ناراضگی بھی نہیں ہوتی، تو بات نہ کرنا عدم ضرورت، کوئی کام ہی نہیں ہے۔ مطمئن ہو جانا، مطمئن ہو گئی۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟
یہاں پر ایک چٹکلا سا ہے، وہ بھی آپ کو میں بتا دوں۔ میں کسی دیہاتی علاقے میں تھا، اس پنجاب کے میں ہی، تو وہ ایک بابا سا تھا، اس کو لے آئے مجھے، کہنے لگے کہ آپ سے سوال کرے گا۔ میں نے کہا بٹھاؤ اس کو۔ وہ آگے بیٹھا، اس نے کہا مولوی صاحب میرا ایک شرط ہے کہ آپ نے جواب ہاں یا نہ میں دینا ہے۔ اب دیکھا جائے کہ یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا جی، قرآن حدیث میں کہیں بھی یہ حکم آیا ہے کہ ہاں یا نہ میں جواب دو۔ میں نے کہا مجھے شرط منظور ہے، آپ سوال کریں۔ اس نے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو بکر صدیق سے باغ فتح کا مطالبہ کیا تھا؟ ہاں یا نہ میں جواب دو۔ میں نے کہا ہاں کیا تھا۔ اس نے کہا بس اگلا سوال میرا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ کو پھر باغ فتح دیا تھا؟ ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ بات سمجھ آئی؟ ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ میں نے کہا میرا بھی ایک سوال ہے اور شرط آپ والا ہی رہے گا، وہ بھی ذرا آپ جواب دیں، جو جواب آپ کا ہوگا وہی میرا ہوگا۔ مجھے یہ بتائیے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو رسول اللہ کا لفظ مٹانے کا حکم کیا تھا؟ ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ اس نے کہا ہاں کیا تھا، اس نے کیا تھا۔ میں نے کہا بس اگلا سوال میرا یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانا تھا؟ ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ وہ ہنس پڑا، اس نے کہا مولوی صاحب یہاں تھوڑی تفصیل ہے۔ میں نے کہا وہاں بھی تھوڑی تفصیل ہے، جو جواب آپ دو گے وہی ہم دیں گے۔ یہ ڈکوسلوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، یہ صرف ان کے کیا ہیں، ڈکوسلے ہیں۔ کبھی کبھی یوں کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو حضرت فاطمہ کا حق تھا یا نہیں تھا، اس میں ہم بحث نہیں کرتے، اس میں ہم بحث ہی نہیں کرتے نا کہ حق تھا یا نہیں تھا۔ بھائی نبی کی بیٹی تھی، بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے جس کی بھی ہو۔ انہوں نے جب مطالبہ کیا تھا تو حضرت ابو بکر دے دیتے، حضرت ابو بکر صدیق دے دیتے۔ میں نے کہا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باغ فتح دے دیتے تو پتہ ہے کہ کیا کہتے؟ یہ کہتے دیکھو حضور علیہ السلام نے روکا تھا کہ میری مالی میراث نہیں چلنی، لیکن صدیق اکبر نے نبی کا کہا نہیں مانا، نبی کی مخالفت کر دی، حضور کی حدیث کی مخالفت کر دی۔ اگر نہ دے تو یوں اعتراض، اگر دے دیتے تو یوں اعتراض۔ مقصد شرارت ہے، مقصد کیا ہے؟ شرارت ہے۔ اور اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ وہ ایک دو جو ہے آیتیں پیش کرتے ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، ٹھیک ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جب حکم کیا ہے کہ مذکر کا حصہ مؤنث کے 2 حصوں کے برابر ہے، اس میں نبی کا استثناء نہیں ہے، تو بھائی یہ قرآن کی آیت ہے اور اس کے مقابلے میں خبر واحد ہے، لا نورث ما ترکنا صدقۃ، یہ خبر واحد ہے، اور یہ قرآن کی آیت کے مقابلے میں یہ کیسے آ گئی؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خبر واحد، مشہور، متواتر، یہ جتنے بھی اقسام ہیں یہ مابعد والوں کے لیے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں آئے۔ آپ اور ہمارے لیے یہ قسمیں ہیں کہ یہ حدیث فلاں ہے، یہ حدیث فلاں ہے، لیکن جنہوں نے حضور علیہ السلام سے ڈائریکٹ سنا ان کے لیے اس حدیث پر عمل کرنا اتنا ہی لازمی ہے جتنا قرآن پر عمل کرنا لازمی ہے، کیونکہ ڈائریکٹ انہوں نے حضور سے سنا ہے، اس پر عمل کرنا تو ان کے اوپر فرض ہے۔ تو خبر واحد آپ کے اور ہمارے لیے ہے، صدیق اکبر کے لیے تو نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سمیت اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں، یہ حدیث وراثت جو ہے کہ انبیاء کی میراث نہیں چلتی، یہ
तमाम दूसरे सहाबा से भी मरवी हैं, लेकिन उस वक़्त याद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को थी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सबको जमा करके और फिर याद दिलाया, क्या हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया था? सब ने कहा हाँ फरमाया था। बस यही बात है। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अपने दौर में, खुद सिद्दीक़ अकबर के दौर में भी हज़रत अली ने कोई जो है एतराज़ नहीं किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर गुजर गया, हज़रत उमर फ़ारूक का दौर आया, हज़रत उस्मान का दौर आया, हज़रत अली का दौर आया। और हमारा सवाल ये है कि अगर हज़रत अबू बकर ने बाग़ फ़दक नहीं दिया और ये फ़ैसला गलत था, तो जब हज़रत अली की हुकूमत आई और खिलाफत आई तो अली ने ये फ़ैसला सही क्यों नहीं किया? गलत फ़ैसले को मुस्तरद करके, और बाग़ फ़दक हज़रत फ़ातिमा नहीं थी तो उनके वरसा तो मौजूद थे, हसनैन करीमैन, उनको हज़रत अली दे देते। हज़रत अली ने सिद्दीक़ अकबर के फ़ैसले को ही बरकरार रखा। हमारा सवाल ये है कि अली ने बाग़ फ़दक क्यों नहीं दिया? अब यहाँ परेशान होते हैं, परेशान होके मैंने छोटी बड़ी किताबों को इनकी को पढ़ा है, उसमें बड़ी कलाबाजियाँ इन्होंने खाई हैं। कभी कहते हैं कि जी वो अहले बैत जो हैं वो छीनी हुई चीज़ वापस नहीं लेते। अहले बैत छीनी हुई चीज़ वापस नहीं लेते। मैंने कहा हज़रत अली ने खिलाफत तो ले ली, खिलाफत तो ले ली। तुम ही तो कहते हो कि हक पहले नंबर पे था, छीन गए, चौथे नंबर पर जब दे दी तो अली ने खिलाफत तो ले ली, बाग़ फ़दक क्यों नहीं दिया? बात समझ आई जी। फिर कभी कहते हैं कि जी वो अहले बैत अपनी ताकत अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते। भाई ये कुरान हदीस में कहीं आया है? अपना इन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन ये बुनियाद भी गलत है। अपनी ताकत अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते। भाई अली का तो अपना मसला ही नहीं था। बात चल रही है नबी की विरासत की। अगर विरासत जारी होती तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बीवियों को हक मिलता और बुरसा को मिलता। अली का तो अपना मसला ही नहीं था। अली ने बाग़ फ़दक क्यों नहीं दिया? फिर कहते हैं जी वो जो है वो हज़रत अली, ये हज़रत फ़ातिमा की ताबेदारी से निकलना नहीं चाहते थे। जिस तरह हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, उनको बाग़ फ़दक नहीं मिला, हज़रत अली भी चाहते थे मुझे भी ना मिले। भाई यही तो हम कहते हैं, तुम कहते हो हज़रत अली फ़ातिमा की ताबेदारी से निकलना नहीं चाहते थे। हम कहते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी से निकलना नहीं चाहते थे। एक बात ये, और दूसरी बात ये है कि अगर हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा की ही ताबेदारी में रहना चाहते थे तो पहली बात यह है कि गैर इख्तियारी अमल में ताबेदारी नहीं होती। तुमने जो नक्शा पेश किया है कि हज़रत फ़ातिमा ने बड़ी कोशिश की बाग़ फ़दक मुझे मिल जाए, लेकिन न मिला, तो बाग़ फ़दक का हज़रत फ़ातिमा को न मिलना गैर इख्तियारी था, तो गैर इख्तियारी अमल में ताबेदारी नहीं होती। दूसरी बात, अगर ताबेदारी ही करनी थी तो अली पर तो लाजिम था कि वो मुतालबा करते ताकि ताबेदारी ताम तो हो जाती जी। बात समझ आई कि नहीं आई? बहुत कलाबाजियाँ इन्होंने खाई है, लेकिन बाग़ फ़दक पर इन्होंने कोई भी ऐसा माकूल जवाब नहीं दिया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने नहीं दिया तो हज़रत अली ने क्यों नहीं दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन अन्हुमा, ये दोनों एक कश्ती के सवार हैं। एतराज़ करो तो दोनों पे करो, ना करो तो किसी पे ना करो। ये बात समझ आ गई जी।